السلام علیکم پیارے بچوں، آج جو میں آپ کو کہانی سنانے جا رہی ہوں اس کا نام ہے عقلمند لڑکی۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ ملک خراسان پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ عدل و انصاف اس کا ایسا تھا کہ اس کے راج میں شیر بکری ایک گھاٹ پر پانی پیتے تھے۔ انصاف کے معاملے میں وہ اپنے بیٹے تک کا لحاظ نہ کرتا تھا۔ اسی خراسان میں برزخ نام کا ایک مالدار سوداگر رہتا تھا۔ اس کے کارندے دور دراز کے ملکوں میں مال لے جاتے تھے، بھاری دولت کما کر لاتے تھے۔ بادشاہ بھی ان سوداگر کی عزت کرتا تھا، اس کے ساتھ نہایت مہربانی سے پیش آتا تھا۔ سوداگر کی ایک بیٹی تھی جس کا نام حسن بانو تھا۔ وہ 12 برس کی تھی اور سوداگر بیمار ہو کر دنیا سے چل بسا۔ حسن بانو اتنی کم عمر ہونے کے باوجود بڑی عقلمند تھی۔ اس نے اپنے باپ کے کاروبار کو خود سنبھال لیا اور نہایت دانائی اور خوبی سے سارا انتظام کرنے لگی۔ ایک روز کی بات ہے کہ حسن بانو اپنے عالی شان مکان کی چھت سے باہر تماشا دیکھ رہی تھی کہ اتنے میں ایک درویش 40 خادموں کو ساتھ لیے اس طرف سے گزرا۔ وہ اپنے پاؤں کو بھی زمین پر نہیں رکھتا تھا۔ اس کے خادم سونے چاندی کی اینٹیں فرش پر رکھتے تھے اور وہ ان پر پاؤں رکھتا ہوا چلتا تھا۔ حسن بانو نے اپنی دائی سے جو پاس بیٹھی تھی کہا، اماں یہ بزرگ تو بڑے صاحب کمال معلوم ہوتے ہیں۔ دائی نے جواب دیا، بیٹی یہ ہمارے بادشاہ کا پیر ہے، مہینے میں 2-4 بار بادشاہ اس کے پاس جاتا ہے اور یہ بھی کبھی کبھی بادشاہ کے پاس آتا ہے۔ حسن بانو نے یہ سن کر سوچا کہ کیوں نہ میں بھی اس پیر کی دعوت کروں۔ دائی سے مشورہ کر کے اس نے فوراً ایک نوکر کو اس پیر کی طرف دوڑایا اور پیغام دیا، حضور کسی روز میرے گھر کو اپنے مبارک قدموں سے روشن فرمائیں تو یہ میرے لیے انتہائی خوش قسمتی ہوگی۔ حسن بانو کا یہ پیغام سن کر پیر نے جواب دیا، بزرگوں پر لازم ہے کہ وہ چھوٹوں پر مہربانی کریں، آج تو کچھ کام ہے، ہم کل صبح آئیں گے۔ اس خبر کو سنتے ہی حسن بانو نے طرح طرح کے کھانے اور مٹھائیاں تیار کروائیں، اپنے مکان کو دلہن کی طرح سجایا۔ کئی طرح کے ریشمی لباس اور ہیرے جواہرات کے علاوہ شرفیوں کی تھیلیاں پیر صاحب کی نظر کے لیے تیار کر کے رکھیں۔ صبح ہوئی تو پیر اپنے 40 خادموں کے ساتھ سونے چاندی کی اینٹوں پر قدم رکھتا ہوا حسن بانو کی حویلی میں آیا۔ حسن بانو نے دروازے سے نشست گاہ تک سنہری فرش بنوا رکھا تھا۔ وہ اسے رونتا ہوا بڑے ٹھاٹ سے شاہانہ مسند پر جا بیٹھا۔ خواجہ سرا زر و جواہر کی تھال لے کر حاضر ہوئے، لیکن پیر نے کہا، یہ زر و جواہر میرے کس کام کا ہے؟ لے جاؤ، میں تو ایک درویش ہوں۔ اس کے بعد اشرفیوں کی تھیلیاں، ریشمی لباس اس کی خدمت میں پیش کیے تو اس نے انہیں قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ نوکروں نے اب ایک بڑا دسترخوان پیر کے سامنے سجا دیا اور طرح طرح کے میوے مٹھائیاں اس پر چننے لگی۔ جن برتنوں سے نوکروں نے اس کے ہاتھ دھلوائے سونے چاندی کے تھے وہ، اور سونے چاندی کے برتن ہی دسترخوان پر سجے ہوئے تھے۔ وہ دکھاوے کا پیر تھا، اصل میں بڑا مکار تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے لگا بار بار سونے چاندی کے برتنوں کو دیکھنے۔ جی میں سوچتا تھا کہ یہ سوداگر زادی تو سونے کی کان معلوم ہوتی ہے، اتنے مال اسباب تو کسی بادشاہ کو بھی نصیب نہیں ہوتے۔ کسی طرح کے سارے مال اسباب پر ہاتھ صاف کرنا چاہیے۔ اسی خیال سے اس نے تھوڑا سا کھانا کھایا اور پھر حسن بانو کو دعائیں دیں اور دعائیں دیتا ہوا ہی رخصت ہو گیا۔ آدھی رات کے وقت اس مکار نے اپنے 40 ساتھیوں کے ساتھ حسن بانو کی حویلی پر ڈاکہ ڈالا اور تمام جواہرات دوسرے قیمتی سامان سمیٹنے لگا۔ کچھ نوکر جاگ اٹھے تو ان ظالموں نے ان کو زخمی کر دیا اور کئی ایک کو جان سے مار ڈالا۔ شور سے حسن بانو کی بھی آنکھ کھل گئی تھی۔ اپنے کمرے کی کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو پہچان گئی کہ یہ تو وہی پیر صاحب ہیں اور ان کے 40 ساتھی ہیں۔ افسوس سے ہاتھ ملتی تھی کہ اب میں کیا کروں۔ رات تو جیسے تیسے کٹ گئی۔ صبح ہوتے ہی وہ مردہ اور زخمی نوکروں کو چارپائیوں پر ڈال کر بادشاہ کے دربار میں لے گئی اور فریاد کرنے لگی، جہاں پناہ کل میں نے اس پیر کی مہمانی کی تھی جو سونے چاندی کی اینٹوں پر پاؤں رکھتا ہوا چلتا ہے۔ اس نے یہ غصب کیا کہ میرے گھر کو لوٹ لیا، 10-20 نوکروں کو زخمی کیا، 2-4 کو مار ڈالا اور 11-12 لاکھ روپے کا مال اسباب لے گیا۔ بادشاہ سن کر ایک دم غصے میں آ کر کہنے لگا، نادان لڑکی، تیرا دماغ خراب ہے جو ایسے نیک ولی پر اس طرح کی تہمت لگائی ہے؟ وہ ہمارا پیر ہے اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ دنیا کے مال کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ یہ سن کر حسن بانو نے ہاتھ جوڑ کے کہا، حضور اسے ولی نہ کہیے، وہ شیطان ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اپنے پیر کی شان میں اتنی بڑی گستاخی وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ اسی وقت نے حکم دیا کہ حسن بانو کی حویلی ضبط کر لی جائے، اس کو اس ملک سے نکال دیا جائے اور اس کے زر و جواہر سے لے کر جھاڑو کے تنکے تک اس کا سارا مال اسباب شاہی خزانے میں داخل کر دیا جائے۔ شاہی حکم ملتے ہی پیادے گئے اور حسن بانو کی حویلی کا سارا سامان سمیٹ لائے۔ پھر چند سپاہی حسن بانو اور اس کی دائی کو خراسان سے خاصی دور ایک ویران سنسان جنگل میں چھوڑ آئے۔
حسن بانو حیران ہو کر دائی سے پوچھتی کہ اماں ایسی کیا خطا مجھ سے ہوئی جو میں اس عذاب میں آ پڑی ہوں۔ دائی سے تسلیاں دیتی گئی کہ بیٹی گھبراؤ نہیں، صبر سے کام لو، خدا فضل کرے گا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ حسن بانو اپنی دائی کے ساتھ خوراک کی تلاش میں کئی روز تک جنگل میں ادھر ادھر پھرتی رہی۔ 3-4 روز کی بھوک پیاس نے اس کا برا حال کر ڈالا۔ بدن میں چلنے کی طاقت نہ رہی تو ایک گھنے درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ تھکی ہوئی ہو تو تھی ہی، بے اختیار نیند آ گئی اور وہ اسی درخت کے نیچے سو گئی۔ خواب میں کیا دیکھتی ہے کہ ایک بزرگ سامنے کھڑے ہیں اور درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، اے بیٹی غم نہ کر، خدا نے تیری بہتری کے لیے سب سامان کیا ہے۔ اس درخت کے نیچے 7 بادشاہتوں کے دولت دفن ہے، اٹھ اور ان خزانوں کو اپنے استعمال میں لا۔ حسن بانو نے نیند سے بیدار ہوتے ہی اپنا خواب دائی کو سنایا۔ دونوں نے مل کر درخت کی جڑ کو ذرا سا کھودا تو 7 کنویں اشرفیوں سے اور 100 صندوق جواہرات سے بھرے ہوئے دکھائی دیے۔ ان کے علاوہ ایک موتی بھی نظر آیا جو مرغابی کے انڈے کے برابر تھا۔ حسن بانو بھوک پیاس سب بھول گئی۔ اسی وقت خدا کا شکر ادا کیا اور پھر اپنے دائی سے کہا، اماں تم اسی گھڑی شہر جاؤ اور ان سب لوگوں کو یہاں لے آؤ جو ہماری حویلی میں رہتے تھے، ساتھ کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی لیتی آنا۔ ابھی وہ یہ سب باتیں کر رہی تھی کہ اس کا دودھ شریک بھائی یعنی دائی کا بیٹا ایک فقیر کا بھیس بدلے ہوئے ان دونوں کو تلاش کرتا ہوا وہاں آ پہنچا۔ وہ دونوں بہت خوش ہوئیں۔ خزانہ ملنے کا حال اسے بتایا تو اسے کچھ رقم دے کر شہر کی طرف روانہ کیا۔ وہ سب لوگوں کو لے آئے اور ساتھ ہی راج مزدوروں کو بھی لیتا آئے تاکہ یہاں ایک عالی شان عمارت تیار کرائی جائے۔ چند روز بعد حسن بانو کی حویلی میں رہنے والے تمام لوگ وہاں آ گئے، راج مزدور بھی پہنچ گئے۔ حسن بانو نے کاریگروں کو ایک خوبصورت عالی شان حویلی بنانے کا حکم دیا۔ انہیں تاکید کی کہ جلد سے جلد کام ختم کریں اور یہ خیال رکھیں کہ اس کا ذکر کسی سے نہ کریں۔ کام ٹھیک ہوا تو بھاری رقم انعام میں ملے گی۔ کاریگروں نے 6 ماہ میں وہاں ایک خوبصورت حویلی بنا دی۔ حسن بانو نے انہیں اجرت کے علاوہ بہت ساری اشرفیاں بھی انعام میں دی اور ساتھ ہی انہیں اس حویلی کے ارد گرد عالی شان شہر بسانے کا حکم دیا۔ کاریگروں نے عرض کیا کہ بادشاہ کی اجازت کے بغیر ہم نیا شہر نہیں بسا سکتے۔ حسن بانو نے جواب دیا کہ تم اس کی فکر نہ کرو، بادشاہ کی اجازت لینے کا بندوبست میں کرتی ہوں۔ اس نے مردانہ لباس پہنا اور خوبصورت عربی گھوڑے پر سوار ہو کر خراسان کا رخ کیا۔ شاہی دربار میں پہنچ کر درباریوں کے سامنے اطلاع کروائی۔ بادشاہ کو معلوم ہوا کہ ایک نوجوان سوداگر حاضر ہوا ہے تو فوراً بلوایا۔ حسن بانو نے بادشاہ کے سامنے پیش ہو کر شاہی ادا پہ جلانے کے بعد زر و جواہر کے کئی تھال اس کی نظر کیے۔ بادشاہ نے نام پتہ پوچھا تو حسن بانو نے عرض کیا، حضور اس خاکسار کو بہرام کہتے ہیں، میرا باپ نیشا پور میں سوداگری کیا کرتا تھا، بدقسمتی سے پچھلے دنوں بصرہ کے قریب ایک جہاز پر اس کا انتقال ہو گیا۔ وہ اکثر حضور کے عدل و انصاف کا ذکر کیا کرتا تھا، اس لیے مجھے حضور کی خدمت میں حاضر ہونے کی بڑی آرزو تھی جو آج خدا کے فضل سے پوری ہوئی۔ مجھے یہاں سے کچھ دور شہر میں ایک مقام پسند آیا ہے تو وہ جنگل میں، اگر حضور کی طرف سے اجازت ہو تو وہاں ایک شہر بسا کر قیام کروں تو اس کا نام شاہ آباد رکھوں۔ بادشاہ نے خوش ہو کر فوراً اجازت دے دی۔ سوداگر کو ماہرو یعنی چاند جیسے چہرے والے کا خطاب دے کر اپنے درباریوں میں شامل کیا اور ملازموں کو حکم دیا کہ وہ شہر بسانے میں اس کی مدد کریں۔ حکم کی دیر تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے جنگل میں منگل ہو گیا۔ حسن بانو نے بھی یہ قاعدہ اختیار کیا کہ ہر 5ویں 10ویں روز اسی مردانہ لباس میں بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوتی۔ دن رات کی محنت کے بعد کاریگروں نے 2 برس میں شہر کی تعمیر کا کام مکمل کیا۔ حسن بانو نے کاریگروں کو بہت سارا انعام دیا اور رخصت کیا اور اس کے بعد اکثر بادشاہ کی خدمت میں رہنے لگی۔ ایک دفعہ بادشاہ اپنے پیر کی ملاقات کے لیے گیا تو حسن بانو کو بھی ساتھ لیتا گیا۔ جب بادشاہ نے حسن بانو کے سامنے پیر صاحب کی تعریفیں کی تو حسن بانو نے ہاتھ جوڑ کر پیر صاحب سے عرض کی کہ اگر پیر صاحب اس ناچیز کے گھر کو رونق بخشیں تو یہ بہت بڑا احسان ہوگا۔ پیر صاحب نے وعدہ کر لیا کہ میں آؤں گا۔ حسن بانو نے بادشاہ سے عرض کیا کہ شاہ آباد خراسان سے کافی دور، پیر صاحب کو وہاں جانے میں تکلیف ہوگی، حضور برزخ سوداگر کی وہ حویلی جو کئی برس سے خالی پڑی ہے چند روز کے لیے عنایت کر دیں تو یہ غلام اس ولی کی ضیافت یہیں کریں۔ بادشاہ نے کہا، اے مارو وہ حویلی ہم نے تجھ کو بخشی، اب جیسے جی میں آئے کر۔ حسن بانو سے مردانہ بحث میں اپنے نوکروں چاکروں کے ساتھ اسی حویلی میں داخل ہوئے اور فوراً اس کی مرمت صفائی کا حکم دیا۔ اس کے بعد ضیافت کا سامان شاہ آباد سے منگوایا۔ پہلی دعوت سے کہیں بڑھ کر بندوبست کر کے پیر صاحب کو وہاں بلوایا۔ پیر صاحب اپنی عادت کے مطابق سونے چاندی کی اینٹوں پر پاؤں رکھتے ہوئے آئے۔ حویلی کی سجدہ دے کر اس کی آنکھیں کھلی رہ گئی۔ دل میں سوچ لگا، یہاں تو اعلیٰ درجے کا ہر قسم کا سامان ہے، سب پار کر لینا چاہیے۔ حسن بانو نے تمام جواہرات اور اشرفیوں کی تھیلیاں وغیرہ پہلے ہی کی طرح پیر کی خدمت میں کی اور وہ مقار انہیں ٹھکراتا گیا کہ ہمیں دنیا کے مال کا لالچ نہیں۔
حسن بانو نے وہ تمام جواہرات، سونے چاندی کے برتن حویلی کے طاقوں میں رکھوا دیے تاکہ پیر کی نظر پڑے تو اس کی طبیعت میں لالچ اور بڑھے۔ وہ 4 لقمے کھانے کے بعد ہی پیر صاحب دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہوئے۔ حسن بانو نے نوکروں کو تاکید کی کہ جو چیز جہاں پڑی ہے وہیں رہنے دی جائے، لیکن ہوشیار ہو کر رہنا۔ ادھر ایک رکا کوتوال کے نام لکھا کہ آج کی رات مجھے اس حویلی پر ڈاکہ پڑنے کی خبر ملی ہے، تم اپنے سپاہی لے آؤ اور گھات میں بیٹھ جاؤ۔ کوتوال کو شام ہوتے ہی 200 سپاہیوں کا دستہ لے کر آ گیا اور سپاہی حویلی کے ارد گرد چھپ کر بیٹھ گئے۔ آدھی رات کے قریب وہ مکار پیر اپنے 40 ساتھیوں کے ساتھ آن پہنچا۔ حویلی چوپٹ کھلی تھی۔ پیر کے نوکروں نے جلدی جلدی سامان سمیٹ کر گٹھر باندھے اور سر پر اٹھا لیے۔ مکار پیر نے بھی ہیرے جواہرات اور ایک مرزا طاؤس اٹھا کر اپنی گٹھری میں رکھا۔ جب یہ سب باہر کی طرف بڑھے تو گھات میں بیٹھے ہوئے سپاہی اپنی اپنی جگہ سے کودے اور ان سب کی مشقیں کس کر ان کی گٹھریاں ان کے گلے میں ڈال دیں۔ صبح کے وقت کوتوال نے ان سب کو بادشاہ کے سامنے جا پیش کیا۔ بادشاہ دل میں سخت افسوس کر رہا تھا کہ میں نے تو اسے اپنا پیر بنا رکھا تھا اور اسے ولی کامل سمجھتا تھا، لیکن یہ چور اور ڈاکو نکلا۔ اس نے غضبناک ہو کر حکم دیا کہ ان سب کو ابھی پھانسی دے دی جائے تاکہ پھر کسی کو ایسی دغا بازی کی جرات نہ ہو سکے۔ بادشاہ کے زبان ہلانے کی دیر تھی کہ جلاد نے فوراً سب کا کام تمام کر دیا۔ اب حسن بانو نے بھی بادشاہ کے سامنے اپنا اصل حال ظاہر کیا کہ حضور میں وہی سوداگر زادی حسن بانو ہوں جسے آپ نے مکار اور دغا باز فقیر کی خاطر شہر بدر کیا تھا۔ میرے باپ کا تمام مال اسی کے گھر میں ہے، حضور کھدوا کر دیکھے تو ضرور نکلے گا۔ جب پیر کی حویلی کو کھدوا کر دیکھا تو وہاں سے وہ تمام مال برآمد ہو گیا۔ چند روز بعد حسن بانو نے بادشاہ کو شاہ آباد بلا کر اس کی دعوت کی۔ دعوت کے بعد بادشاہ کو اشرفیوں سے بھرے ہوئے 7 کنویں دکھلائے اور ہاتھ باندھ کر عرض کی کہ حضور اپنے خادموں کو حکم دیجیے کہ ان تمام اشرفیوں اور مال اسباب کو لے جا کر شاہی خزانے میں داخل کر دیں۔ لیکن بادشاہ کو حکم پا کر جب خادموں نے اشرفیوں کو کنووں سے نکالنے کے لیے ہاتھ بڑھائے تو وہ اشرفیاں سانپ اور بچھو بن گئیں۔ خادموں نے واپس آ کر بادشاہ کی خدمت میں سارا حال کہا۔ بادشاہ حیران ہوا اور حسن بانو کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا۔ اس پر بادشاہ نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، بیٹی، یہ مال اسباب خدا تعالیٰ نے تمہاری ہی قسمت میں لکھ رکھا ہے۔ تم مال و مختار ہو، جس طرح چاہو خرچ کرو، کوئی دوسرا اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکے گا۔ بادشاہ اس سے رخصت ہو کر خراسان واپس چلا آیا اور حسن بانو نے اس دولت کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ایک عالی شان مسافر خانہ بنوایا۔ جس مسافر کا گزر شاہ آباد سے ہوتا وہ اسی مسافر خانے میں ٹھہر جاتا اور حسن بانو اسے کھانا، کپڑا اور نقد رقم دے کر رخصت کرتی۔ تو پیارے بچوں، اس سے ہم نے کیا سبق سیکھا ہے کہ کبھی لالچ نہیں کرنی چاہیے، اس کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ اگلی کہانی کے لیے انتظار کریں۔ اللہ حافظ۔